ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے بایو رشیا کے صدر کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کو 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ سن 2021 قطر امریکہ ثقافتی سال کا دوحہ میں باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔ قطر نے برادر ملک مراکش کے تمام منصفانہ مسائل میں بین الاقوامی اور علاقائی پلیٹ فارم پر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے موقف پر زور دیا ہے۔ اور واشنگٹن جو بائیڈن کی حلف برداری کی تیاریاں کر رہا ہے وہ ایک محفوظ چھاونی میں تبدیل ہو چکا ہے، اور صدر ٹرمپ کا پروگرام ہے کہ وہ اس دن واشنگٹن سے باہر نکل جائیں گے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بایو رشیا کے صدر الیگزانڈر لوکاشینکو کے ساتھ دونوں دوست ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کو 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر اور بایو رشیا کے صدر نے اپنے برقی پیغامات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی مستحکم سطح پر اپنے اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ ان تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینا چاہتے ہیں، جس سے دونوں ملکوں کی اقوام کو فائدہ پہنچے گا۔ قطری عجائب گھروں کی کونسل آف ٹرسٹیز کی سربراہ الشیخہ میاسہ بنت حمد آل ثانی اور وزیر ثقافت و کھیل جناب صلاح بن غانم العلی کی موجودگی میں قطارہ کے اوپرا ہاؤس میں قطر امریکہ کلچرل ایئر 2021 کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر منعقد کی گئی تقریب مشترکہ ثقافتی تعاون اور دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی فروغ کی عکاسی کر رہی تھی۔ قطر نے خلیج کے عرب ملکوں کے عربی دفتر برائے تربیت کی 10ویں غیر معمولی جنرل کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والی اس غیر معمولی کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ اجلاس میں خلیج کے عربی دفتر برائے تربیت کے نئے ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی پر غور کیا گیا، جبکہ ڈاکٹر علی بن عبد الخالق القرنی کے عہدے کی مدت اب ختم ہو چکی ہے، اور وہ ایک عرصے سے اس دفتر کے ڈائریکٹر چلے آ رہے تھے۔ قطر نے اپنے اس مستقل موقف پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے برادر ملک مراکش کے تمام منصفانہ مسائل میں بین الاقوامی اور علاقائی پلیٹ فارم پر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے مراکش کی بالادستی میں خود مختاری کے منصوبے کی مدد کے لیے وزارتی کانفرنس میں قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے قطر کے اس مستقل موقف پر زور دیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں اضافہ مسلسل جاری ہے، اور وزارت صحت کے تازہ اعلامیہ میں کے مطابق اب شفا یاب افراد کی تعداد 1,43,612 ہو گئی ہے کہ مزید 177 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ نئے متاثر ہونے والوں کی تعداد 204 بتائی جاتی ہے۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی ملک میں ویکسینیشن کی بڑی مہم بھی جاری ہے، اور کئی ایک نئے اہم اقدامات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے جو کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی
پابندیوں کو بتدریج اٹھانے کے لیے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہیں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے اعلان کر دیا ہے کہ اب آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں بیماروں کی اپائنٹمنٹس سابقہ انداز میں بحال کر دی گئی ہیں اور تمام مریض اپنی اپائنٹمنٹ پر ڈاکٹر کے کمرے میں موجود ہوں گے۔ عالمی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں اب تک اس وبا کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد 400,000 یعنی 4 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، اور بھارت نے کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی بڑی مہم شروع کر دی ہے، جو توقع ہے کہ سب سے بڑی مہم ہوگی۔ فائزر کمپنی نے انکشاف کیا ہے کہ یورپی ملکوں کو اس ویکسین کی فراہمی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پروڈکشن کے طریقہ کار اور رفتار کو تیز کرنے کے لیے لائی جانے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ویکسین کی فراہمی کی تاریخوں پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب امریکہ کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے امور خارجہ کا بہت زیادہ تجربہ رکھنے والی شخصیت ونڈی شرمین کو وزارت خارجہ کے دوسرے سب سے اعلیٰ عہدے کی امیدوار بنا دیا ہے، جبکہ انہوں نے وکٹوریا نولینڈ کو وزارت سیاسی امور کی انڈر سیکرٹری، برائن میکیون کو نائب وزیر خارجہ برائے ادارتی و درآمداتی امور اور بونی چنگیز کو وزارت کے انڈر سیکرٹری برائے امور ہتھیار و بین الاقوامی سلامتی کا عہدے کا امیدوار بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نئے منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی سائنسی ٹیم کے ناموں کی فہرست بھی پیش کر دی ہے۔ جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں بس اب 3 روز باقی رہ گئے ہیں، اور امریکی دارالحکومت واشنگٹن ایک فوجی کیمپ کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ ہر طرف وہاں سیمنٹ کے بڑے بڑے بلاکس، خاردار تاریں پھیلی ہوئی ہیں اور فوجی دستے تعینات ہیں۔ امریکی تحقیقاتی دفتر FBI نے متنبہ کیا ہے کہ آئندہ بدھ کے روز صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے دوران حملے ہونے کا بھی امکان موجود ہے، اور نیشنل گارڈ کی فورسز کو دھماکوں کے ساتھ برتاؤ کرنے یا ڈیل کرنے کی تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ دارالحکومت واشنگٹن میں ان فورسز کی تعیناتی پینٹاگون یعنی وزارت دفاع کی اس منظوری کے بعد کی گئی ہے کہ امریکہ میں 25,000 فوجی تعینات کیے جا سکتے ہیں تاکہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کو محفوظ اور سیکیور بنایا جا سکے۔ FBI کے وفاقی ڈائریکٹر کرسٹوفر رائے نے انکشاف کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر کچھ قابل تشویش کال سنی گئی ہیں، جن میں حلف برداری کے موقع پر ممکنہ مسلح احتجاج کی باتیں کی گئی ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں کوئی تشویش لاحق نہیں ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق FBI نے قانون نافذ کرنے والی اتھارٹیز کو متنبہ کیا ہے کہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے حوالے سے مظاہروں کے دوران دھماکہ خیز مواد ہونے کا بھی امکان ہے۔ جب جو بائیڈن اپنی صدارت کا حلف اٹھا رہے ہوں گے تو اس وقت سابق ہو جانے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ اس وقت کن کاموں میں مصروف ہوں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے خود امریکہ کے ذریعوں نے انکشاف کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ منگل کے روز کے بجائے آئندہ بدھ کے روز، جس دن جو بائیڈن اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، تو ٹرمپ اس دن صبح سویرے واشنگٹن سے باہر نکل جائیں گے، اور زیادہ تر خیال یہ ہے کہ وہ اس دن ریاست فلوریڈا میں واقع پام بیچ کے تفریحی مقام مارالاجو چلے جائیں گے۔ انہی ذریعوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ٹرمپ
اینڈروز کے اڈے پر جہاں صدارتی طیارے کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے الوداعی تقریب کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ ٹرمپ آئندہ بدھ کے روز کوئی تقریر بھی کریں گے یا نہیں۔ امریکی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ حلف برداری سے ایک روز پہلے وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن کی میزبانی کر لیں، لیکن ٹرمپ نے اس پر آمادگی کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے ایرانی فوج نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آئندہ بدھ کے روز نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی حلف برداری تک ہر وقت تیار رہنے کی یعنی الرٹ پوزیشن میں رہے گی۔ ایرانی افواج کے چیف آف سٹاف محمد باقری نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی مسلح افواج آئندہ بدھ کے روز تک مکمل طور پر تیار اور ہر وقت الرٹ رہیں گی۔ دوسری جانب ایران کے ایٹمی مسئلے کے حوالے سے فرانس، برطانیہ اور جرمنی، ان تینوں ملکوں نے ایران کے اس اعلان پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس نے یورینیم کی معدن استعمال کرتے ہوئے ایندھن کی پروڈکشن کا کام شروع کر دیا ہے۔ ان تینوں ملکوں نے کہا ہے کہ یورینیم کی معدنیات کی ایرانی پروڈکشن کا کوئی بھی سول پہلو نہیں ہے اور اس کے خطرناک فوجی پہلو موجود ہیں۔ ان ملکوں کا کہنا ہے کہ ایٹمی سمجھوتا ایران کو پابند کرتا ہے کہ وہ 15 سالوں تک یورینیم کی دھات تیار نہیں کرے گا، بلکہ اس کے بارے میں کوئی تحقیقات بھی نہیں کرے گا۔ فلسطین میں وہاں کے صدر محمود عباس نے 3 مرحلوں پر مشتمل فلسطینی انتخابات کرانے کا صدارتی فرمان جاری کر دیا ہے کہ رواں سال مئی کی 21 تاریخ کو وہاں پارلیمانی انتخابات کرائے جائیں گے، فلسطینی صدارتی انتخابات 31 جولائی کو ہوں گے اور فلسطینی نیشنل کونسل کے انتخابات اس سال 31 اگست کو کرائے جائیں گے۔ حماس تحریک نے اپنے ترجمان فوزی برہوم کی زبانی صدر کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ان انتخابات کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ تو اندازہ ہے کہ اب فلسطینی ایسے انتخابات کرا رہے ہیں جو آزادانہ بھی ہوں گے اور شفاف بھی، اور ان میں کوئی دباؤ، پریشر اور پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی۔ اگر ایسا ہوا تبھی فلسطینی آپس میں اکٹھے ہو سکیں گے اور ان کی موجودہ تقسیم ختم ہو سکے گی۔ تیونس کے وزیر اعظم ہشام المشیشی نے اپنی کابینہ میں وسیع پیمانے پر ترمیم کی ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال ستمبر میں وہاں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا اور اس کے بعد اب پہلی مرتبہ انہوں نے 11 وزارتوں کے قلمدان تبدیل کر دیے ہیں۔ 3 وزیروں کو یعنی داخلہ، ماحولیات اور ثقافت کے وزیروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا کر ان کی جگہ نئے وزیر تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ المشیشی کے اعلان کے مطابق 8 وزارتوں کے قلمدان تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور وہ ہیں انصاف، سپورٹس، توانائی، کاشتکاری، پیشہ ورانہ تربیت، ملک کی املاک کی وزارت اور صنعت اور صحت کی وزارتیں۔ افغان طالبان تحریک کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے امریکہ کے اس اعلان کو ایک مثبت قدم قرار دیا ہے کہ وہ افغانستان سے اپنی مزید فوجیں واپس بلا رہا ہے۔ ترجمان محمد نعیم نے مزید کہا ہے کہ یہ اقدام دوحہ سمجھوتے پر دونوں فریقوں کے عمل درآمد کا ایک عملی اشارہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ دوحہ سمجھوتا دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ اور جرمنی اب انجیلا میرکل کے دور کو الوداع کہنے کی تیاریاں کر رہا ہے کہ اب آرمین لاشیت کو حکمران کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے، لیکن انجیلا میرکل کی پالیسیاں لگتا ہے کہ آئندہ بھی روشنیوں کا ارتکاز حاصل کرتی رہیں گی کہ آرمین لاشیت نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ میانہ روی کی پالیسی جاری رکھیں گے۔
آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے بایو رشیا کے صدر کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کو 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ سن 2021 قطر امریکہ ثقافتی سال کا دوحہ میں باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔ قطر نے برادر ملک مراکش کے تمام منصفانہ مسائل میں بین الاقوامی اور علاقائی پلیٹ فارم پر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے اپنے موقع پر زور دیا ہے۔ اور واشنگٹن جو بائیڈن کی حلف برداری کی تیاریاں کر رہا ہے وہ ایک محفوظ فوجی چھاونی میں تبدیل ہو چکا ہے، اور صدر ٹرمپ کا پروگرام ہے کہ وہ اس دن واشنگٹن سے باہر نکل جائیں گے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔